بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیجا تنقید کا سامنا کیسے کرے؟ کچھ بے وقوف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی برا بلا کہہ دیتے ہیں، جو خالق و مالک اور پالنہار ہے، جو سب کو روزی دیتا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر ہم اور آپ جو خطا کار ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں کہ کیا حیثیت، ہمیں تو لوگوں کی بیجا برائی اور تنقید کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ ہمیں برباد کرنے کے منصوبے بنیں گے، جان بوجھ کر اہانت کی جائے گی۔ جب تک آپ دے رہے ہیں، بنا رہے ہیں، مؤثر ہے، ترقی کر رہے ہیں، تب تک لوگ آپ پر تنقید سے نہ چوکیں گے، سوائے اس کے کہ آپ زمین میں سما جائے یا آسمان پر چڑھ جائے اور ان کی نظروں سے دور ہو جائے۔ جب تک آپ ان کے بیچ ہیں، آپ کو اذیت پہنچتی رہے گی، آنسو نکلیں گے، نیند اڑے گی۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو زمین پر بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں گرتا، جو زمین پر بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں گرتا، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں۔ لوگ آپ پر اسی لیے تو ناراض ہوتے ہیں کہ آپ علم، صلاحیت، اخلاق یا مال میں ان سے بڑھ گئے ہیں، وہ آپ کو معاف کر ہی نہیں سکتے۔ جب تک آپ کی صلاحیتیں ختم نہ ہو جائے اور اللہ کی نعمتیں آپ سے چھن نہ جائے، آپ ساری اچھائیوں اور خوبیوں سے تہی دامن نہ ہو جائے، پلید و کن ذہن، بیکار اور صفر ہو کر نہ رہ جائیں، یہی وہ چاہتے ہیں۔ لہذا آپ کو ان کی بیجا تنقید، ناروا باتوں اور تحقیر کو برداشت کرنا ہوگا۔ احد پہاڑ کی طرح جم جائیے، ایسی چٹان بن جائیے جس پر اولے پڑتے ہیں اور ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ چٹان اپنی جگہ جمی رہتی ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کی تنقیدوں کو اہمیت دی تو آپ کی زندگی کو مقدر کر دینے کی ان کی منہ مانگی مراد پوری ہو جائے گی۔ لہذا بہتر طور پر درگزر کیجیے، ان سے اعراض کیجیے اور ان کی باتوں میں نہ آئیے۔ ان کی فضول برائی سے آپ کا درجہ بلند ہوگا، پھر جتنا بھی آپ کا وزن ہوگا اتنا ہی ہنگامہ اور شور و شغب آپ کے خلاف ہوگا۔ آپ کس کس کے منہ کو بند کریں گے، لیکن اگر ان سے صرف نظر کریں گے، ان کے حال پر چھوڑ دیں گے تو آپ ان کی تنقیدوں سے بچ سکتے ہیں۔ قل موتوا بغیظکم، آپ کہہ دے اپنے غیظ و غضب میں مر جاؤ۔